جب میں نے اپنی بیوی کے طلاق کے کاغذات پر دستخط کیے تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ نظر مناہل کی آنکھوں پر پڑی تو ان میں دکھ اور بے یقینی تیر رہی تھی۔ میرا دل جیسے کسی نے نوچ لیا ہو۔ پاس کھڑی میری بہن اور ماں نے طلاق کے کاغذ مناہل کے منہ پر دے مارے اور دھکے دے کر اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ کچھ دیر دروازے پر کھڑی رو رہی تھی، پھر بد دعائیں دیتی ہوئی اندھیرے میں چلی گئی۔ میں ساری رات اکیلا بیٹھا روتا رہا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو میری بہن کی چیخوں نے پورے گھر کو ہلا دیا۔ میں دوڑ کر وہاں پہنچا تو قدم زمین میں گڑ گئے۔ کمرے سے باہر آئی بہن نے کہا، امی نے تمہیں فوراً بلایا ہے۔ میں جلدی میں تھا کیونکہ صبح ناشتے کے بعد مجھے دفتر جانا تھا، اس لیے چڑچڑے لہجے میں پوچھا، کیا ہو گیا امی کو؟ ابھی میں کچھ کہہ نہیں والا تھا کہ بہن نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، اندر آؤ، امی کو بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، مجھے دیر ہو رہی ہے، رات کو بات کر لوں گا۔ وہ غصے میں بولی، جب بیوی کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے تب تو نہ دیر ہوتی تھی نہ کوئی مسئلہ، اب ماں نے بلایا ہے تو تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ اس کا یوں چیخنا مجھے برا لگا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، مناہل دروازے پر کھڑی اداس نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اشارے سے اسے خاموش رہنے کو کہا اور بہن کے ساتھ امی کے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے ہی لمحے میرا دل بیٹھ گیا۔ امی زور زور سے رو رہی تھی۔ مجھے امی اور بہن سے کوئی شکایت نہیں تھی، مگر ان کی کچھ باتیں میرے خون کو کھلا دیتی تھی۔ میں فوراً امی کے پاس گیا، انہیں سنبھالتے ہوئے بولا، امی کیا ہوا، خیریت سے ہیں نا؟ وہ میری طرف دیکھ کر بولی، تمہیں کب سے اپنی ماں کا خیال آنے لگا؟ میں کب سے رو رہی ہوں اور اب پوچھ رہے ہو؟ اتنے میں بہن نے طعنہ مارا، واہ بھئی، ماں سے ملنے کا وقت نہیں مگر بیوی کے ساتھ بیٹھنے کا بڑا وقت ہے۔ میں نے کہا، باجی خدا را چپ ہو جاؤ، مجھے امی سے بات کرنے دو۔ امی نے بہن کو چپ کرایا اور بولی، مجھے تمہاری بیوی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں کوئی لڑکا اس سے ملنے آتا ہے۔ کل رات بھی وہ چھت پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں تمہیں صرف خبردار کر رہی ہوں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور بولا، امی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، مناہل بہت اچھی اور وفادار لڑکی ہے۔ مگر بہن پھر بول پڑی، تو کیا میں لڑکوں سے بات کرتی ہوں؟ اس پر میں نے غصے میں کہا، باجی پلیز آپ کمرے سے باہر جائیں۔ امی نے ڈانٹتے ہوئے کہا، اپنی بڑی بہن سے بدتمیزی مت کرو، جو سچ تھا میں نے بتا دیا، ماننا یا نہ ماننا تمہاری مرضی۔ میں چپ چاپ اٹھ کر باہر آ گیا۔ دیکھا تو کمرے کا دروازہ بند تھا۔ جاتے جاتے ایک لمحے کو سوچا، مناہل نے دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ کیا واقعی وہ کسی سے بات کرتی ہے؟ اسی وقت میرا موبائل بجا۔ دیکھا تو مناہل کی کال تھی۔ مطلب وہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی بلکہ ماں اور بہن کی باتوں سے پریشان ہو کر کمرہ بند کیا تھا۔ میں نے فون اٹھایا تو اس کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، ساحر سب خیریت ہے نا؟ امی نے کیوں بلایا تھا؟ باجی کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے کہا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور کتنی بار کہا ہے کہ امی اور باجی کی خدمت کر لیا کرو، وہ بڑی ہیں، تمہارا کچھ نہیں جائے گا۔ وہ بولی، اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، میں کر لوں گی۔ میں نے کہا، بس ابھی تم اپنے کمرے میں رہو، دوپہر کا کھانا اور صفائی دیکھ لینا، اور ان سے فضول بحث مت کرنا، اگر وہ کچھ کہیں تو خاموش رہنا، میں گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، میں کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ میں نے جواب دیے بغیر فون بند کر دیا۔ مجھے یقین تھا مناہل کوئی غلط کام نہیں کر سکتی، لیکن دل کے کسی کونے میں شک بھی پیدا ہو گیا۔ دفتر جاتے ہوئے میں اسی الجھن میں تھا۔ کمپنی پہنچنے کے باوجود میرا دماغ وہیں گھر کی باتوں میں پھنسا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک ساتھی نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، ساحر کہاں ہو گئے ہو؟ صاحب کب سے بلا رہے ہیں؟ میں چونک کر پوچھا، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ بولا، تم نے دوبارہ کام خراب کر دیا ہے، صاحب کیمرے میں دیکھ رہے تھے، ابھی فوراً ان سے ملو۔ یہ سنتے ہی میری پریشانی بڑھ گئی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور دفتر کے اندر گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو صاحب میز کے پیچھے بیٹھے تھے۔ میں نے سلام کیا تو وہ بولے، کہاں گم رہتے ہو ساحر؟ یہاں کام کرنے آتے ہو یا گھر کی الجھنیں لے کر؟ میں خاموش کھڑا رہا۔ وہ غصے میں بولے، پچھلی بار تم نے غلطی کی تھی اور اب بھی ویسا ہی ہوا ہے، اگر یہی انداز رہا تو مجھے تمہیں نوکری سے نکالنا پڑے گا، کیونکہ مجھے ایسے غیر ذمہ دار ملازم نہیں چاہیے۔ میں نے فوراً کہا، صاحب میں معافی چاہتا ہوں، اب دھیان رکھوں گا، گھر میں کچھ پریشانی تھی اس لیے دماغ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ بولے، کیا مسئلہ ہے جو تم ہر وقت الجھے رہتے ہو؟ میں کچھ دیر چپ رہا، دل چاہا سب سچ بتا دوں، مگر پھر سوچا گھر کی باتیں باہر والوں سے کیوں کروں۔ میں نے بات بدل دی اور کام میں لگ گیا۔ اصل میں جب سے میری بہن بیوہ ہوئی تھی گھر کا ماحول بگڑنے لگا تھا۔ شادی کے بعد میری ماں اور بیوی آپس میں خوش رہتی تھی، لیکن بہن کے بیوہ ہوتے ہی وہ ہر وقت جھگڑے کرنے لگی اور مناہل کو میرے ساتھ خوش دیکھ کر جلنے لگی۔
میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کی شادی کروا دوں تاکہ اس کی زندگی برباد نہ ہو اور ہماری بھی سکون میں آ جائے۔ میری بیوی بہت نیک، عبادت گزار اور نرم دل تھی، مجھے اس پر پورا بھروسہ تھا۔ دن کام میں گزرا مگر دماغ میں گھر کے خیالات چلتے رہے۔ رات 8 بجے گھر جاتے ہوئے میں نے سوچا مناہل کی پسندیدہ مٹھائی لے جاؤں، لیکن بہن کا خیال آتے ہی ارادہ بدل دیا کہ کہیں وہ بات کو بڑھا چڑھا کر ماں کے سامنے پیش نہ کر دے۔ گھر پہنچا تو دیکھا بہن برآمدے میں کھڑی ہے۔ میں نے سلام کر کے ماں کے کمرے کی طرف جانا چاہا تو وہ بولی، ماں گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، تمہاری بیوی کے تماشے اب امی سے نہیں دیکھے جاتے۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا مطلب؟ امی کہاں ہیں؟ وہ بولی، چاہے مامی کے گھر گئی ہوں یا کسی دربار مزار پر، اگر تم جیسی بیٹی ہو تو یہی ہوگا۔ تمہاری بیوی نے ماں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ میرا دل چاہا کہ کہہ دوں، امی کا جینا تو تم نے حرام کیا، مگر خود کو روک لیا اور فوراً مامی کے گھر بھاگا۔ وہاں پہنچا تو ماں بیٹھی تھی، مگر مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ میں نے مامی سے کہا، دیکھ رہی ہیں آپ؟ مامی نے بھی ماں کا ساتھ دیا اور بولی، تمہاری بیوی تماشے کر رہی ہے، اسے شرم آنی چاہیے، ابھی شادی کو کتنا وقت ہوا اور یہ سب حرکتیں۔ میں نے کہا، امی اور باجی کو غلط فہمی ہوئی ہے، مناہل ایسی نہیں ہے، میں اسے جانتا ہوں۔ مگر مامی بولی، ہر شوہر کو اپنی بیوی ٹھیک لگتی ہے، مگر سچ کچھ اور ہوتا ہے۔ تم صبح دفتر جاتے ہو، شام کو آتے ہو، دن بھر تمہاری ماں کے ساتھ رہتی ہے، انہیں بہتر پتہ ہے کہ وہ کیسی ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، امی سے اکیلے میں بات کرنے دو۔ مامی منہ بنا کر اندر چلی گئی۔ میں ماں کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ وہ بولی، اگر اپنی بیوی کے ساتھ دینے آئے ہو تو بھول جاؤ، میں تمہارے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی۔ اس نے میری عزت مٹی میں ملا دی، اب پورے خاندان میں بدنامی ہوگی۔ آج بھی وہ چھت پر کسی سے بات کر رہی تھی اور اتفاق سے تمہارا ماموں دیکھ کر گیا۔ اگر بات اس کے گھر پہنچی تو تمہارے سسرال تک بھی چلی جائے گی، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا، اب یہاں سے چلے جاؤ، میں اس گھر میں نہیں رہوں گی اگر وہ وہاں ہے۔ میں نے تحمل سے کہا، امی آپ مناہل کی وجہ سے نہیں، اپنی بیٹی کی وجہ سے ناراض ہیں، وہی گھر کا سکون خراب کر رہی ہیں، ہم اس کے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈ لیں گے، خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں، میری ایک ہی بیوی ہے اور میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ماں غصے سے بولی، میری بیٹی کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو منہ توڑ دوں گی۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ کر کہا، امی خدا کے لیے گھر واپس چلیں، ہم سب بیٹھ کر بات کریں گے، میں خود مناہل سے پوچھوں گا کہ وہ چھت پر کس سے بات کرتی ہے اور آپ کے سامنے ہی سب واضح ہو جائے گا۔ ماں نے کہا، وعدہ کرو پوچھو گے؟ میں نے سر ہلا دیا۔ وہ مان گئی اور ہم واپس گھر آ گئے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے بہن کا چہرہ بن گیا، وہ طنزیہ لہجے میں بولی، امی آپ گئی تھیں تو لگا کبھی واپس نہیں آئیں گی، مگر اس کے آنے کے ساتھ ہی واپس آ گئیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مناہل کے خلاف آگ بھڑکانا چاہتی ہے۔ میں نے کہا، باجی آپ میری خوشیوں میں آگ کیوں لگا رہی ہیں؟ یوں بلا وجہ میرے گھر کی بدنامی کیوں کر رہی ہیں؟ میری زندگی کو کیوں برباد کر رہی ہیں؟ وہ تیز لہجے میں بولی، مجھ سے بحث مت کرو، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، میرا اپنا دکھ کم نہیں ہوتا کہ تمہارے دکھ میں پڑو۔ امی نے غصے سے کہا، اب بہت ہو گیا ساحر، تم نے کہا تھا اپنی بیوی سے بات کرو گے تو اسے بلاؤ اور پوچھو آخر یہ کیا کر رہی ہے۔ میں نے سارا لایا اور مناہل کو آواز دی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا کیونکہ میں مناہل کو جانتا تھا، وہ ایسی حرکت کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دوپٹہ اوڑھے باہر آئی، معصوم چہرے سے سلام کیا اور بولی، آپ کب آئے؟ کیا میں کھانا لگا دوں؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، میرے سامنے ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو پوچھوں سچ سچ جواب دینا۔ وہ گھبرا گئی، پھر نرم آواز میں بولی، جی پوچھئے کیا ہوا، کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ میرا دل بیٹھنے لگا، میں مجبور تھا۔ میں نے پوچھا، تم چھت پر کس سے بات کرتی رہتی ہو اور آج دوپہر بھی تم کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی، ماموں نے خود دیکھا ہے۔ مناہل نے فوراً کہا، ایسا کچھ نہیں، آپ کو معلوم ہے میرا موبائل خراب ہے، آواز نہیں آتی۔ ہاں باجی کسی سے موبائل پر، اور وہ خاموش ہو گئی اور نظریں جھکا لی۔ مناہل کی یہ بات سن کر باجی آگے بڑھی اور غصے میں اسے زور سے تھپڑ مار دیا۔ چلاک عورت، اپنا گناہ میرے سر ڈالتی ہے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے میں نے مناہل کو پیچھے کیا اور بولا، فوراً اپنے کمرے میں جاؤ، میں آتا ہوں۔ وہ چپ چاپ چلی گئی۔ امی نے غصے سے کہا، دیکھ لی اب بھی آنکھیں نہیں کھلیں؟ باجی کچھ بڑبڑاتی ہوئی کمرے کی طرف چلی گئی۔ ان کا اس طرح جلدی میں جانا مجھے عجیب لگا۔ اگر مناہل نے غلط بات کی تھی تو وہ یہیں کھڑی بات کر سکتی تھی، کمرے میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں کافی دیر صحن میں کھڑا سوچتا رہا، پھر اپنے کمرے میں گیا تو مناہل بستر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے کچھ کہا بھی نہیں تھا کہ وہ اٹھی اور روتے ہوئے بولی، ساحر
میں نے کچھ نہیں کیا، میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کے لیے جان بھی دے سکتی ہوں۔ میرا موبائل چیک کر لیں، باجی خود کسی سے بات کرتی رہتی ہیں، مگر میں نے کبھی آپ سے یہ بات اس لیے نہیں کہی کہ میں بھائی بہن کے درمیان دیوار نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس کی بات سن کر میرا دل نرم پڑ گیا۔ میں بولا، ارے پاگل کیوں رو رہی ہو؟ میں نے بس سخت لہجے میں بات کی تاکہ گھر میں سکون رہے۔ وہ بولی، آج کل میں شور شرابے سے پریشان رہتی ہوں، بس اسی لیے آپ سے کچھ دیر بات کرنا چاہتی تھی۔ ہم دونوں کافی دیر باتیں کرتے رہے، پھر وہ میرے لیے کھانا بنانے چلی گئی۔ رات بھر مجھے عجیب سی بے چینی رہی، ایسے لگ رہا تھا کچھ برا ہونے والا ہے۔ صبح ناشتے کے بعد جیسے ہی میں باہر نکلا، امی نے کہا، کمرے میں آؤ، دیکھو وہ کیا کر رہی ہے۔ میں اندر گیا تو دیکھ کر پیروں تلے زمین نکل گئی۔ باجی نے اپنی کلائی پر چھری رکھی ہوئی تھی، وہ چلا رہی تھی، ایک قدم آگے بڑھایا تو میں اپنی رگ کاٹ لوں گی، تمہاری بیوی نے مجھے بدنام کر دیا ہے۔ میں گھبرا کر بولا، باجی پاگل ہو گئی ہے کیا؟ اس نے صرف ایک عام بات کی تھی، میں جانتا ہوں وہ ایسا نہیں سوچ سکتی۔ باجی بولی، اس نے سب کے سامنے مجھے ذلیل کیا ہے، اب میں زندہ نہیں رہوں گی۔ اگر تم چاہتے ہو میں کچھ نہ کروں تو تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، بولو کیا کرنا ہے، بس خود کو نقصان مت پہنچاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ وہ بولی، تو اپنی بیوی کو بلاؤ اور ابھی اسی وقت اس سے طلاق دے دو، تب ہی یہ معاملہ ختم ہوگا۔ امی بھی بولی، ہاں فوراً بلاؤ، اگر میری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا۔ میں نے اونچی آواز میں مناہل کو پکارا۔ دوسری بار پکارنے پر بھاگتی ہوئی آئی، بولی، کیا ہوا ساحر، سب ٹھیک ہے؟ میں نے کہا، باجی کو چھری لگ جائے گی، خدا را غصہ مت کرے۔ مگر وہ چیخ پڑی، چپ رہو، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، ساحر اسے گھر سے نکالو ورنہ میں خود کو مار ڈالوں گی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، باجی خدا کے لیے میرا گھر مت توڑو، یہ تم سے معافی مانگ لے گی۔ مگر وہ سننے کو تیار نہ تھی، وہ چھری اپنی کلائی پر دبا رہی تھی۔ اسی لمحے میرے منہ سے وہ الفاظ نکل گئے جن کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے مناہل کی طرف دیکھ کر کہا، آج سے ہمارا رشتہ ختم، میں تمہیں اپنی بیوی کے طور پر قبول نہیں کرتا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ سن کر مناہل زمین پر گر پڑی۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر اس کی ٹوٹی ہوئی آواز گونجی، اللہ آپ کو برباد کرے باجی، آپ کبھی خوش نہیں رہیں گی، میری بد دعا ہے آپ کو بھی اللہ ایسے ہی رلائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں وہیں بیٹھا سر پکڑ کر سوچتا رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ کچھ دیر بعد مناہل نے اپنا سامان سمیٹا اور گھر چھوڑ دیا۔ وہ بیچاری اور کیا کرتی، جتنا اس گھر میں برداشت کر سکتی تھی کر چکی تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی بھی ہمت نہ کر سکا۔ ماں اور باجی مجھے سمجھا رہی تھی، تم نے اچھا کیا، اب ہماری زندگی دوبارہ سکون میں گزرے گی۔ مگر میرے دل میں مناہل کی بد دعائیں گونج رہی تھیں، اور کہتے ہیں نا، جب دل کے اندر خوف بیٹھ جائے تو وہی ہوتا ہے۔ دن تو جیسے تیسے گزر گیا، مگر پوری رات جلتے انگاروں پر بیتی محسوس ہوئی۔ نیند تو جیسے روٹ گئی تھی، ابھی صبح ہی ہونے والی تھی، اچانک باجی کی چیخوں نے پورے گھر کو ہلا دیا۔ میں دوڑ کر باورچی خانے میں پہنچا تو دیکھا کہ باجی کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، پتہ نہیں کہاں سے آ نکلا تھا، وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کیا کروں۔ میں نے فوراً سانپ کو مار ڈالا اور باجی کو اٹھا کر اسپتال کی طرف بھاگا، مگر تب تک زہر پورے جسم میں پھیل چکا تھا۔ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ دم توڑ گئی۔ میں اس کی لاش لے کر گھر لوٹا تو سامنے ایک اور صدمہ میرا انتظار کر رہا تھا، میری ماں کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ وہ بیٹی کی حالت دیکھ کر دل کے دورے سے گر پڑی تھی۔ ایک لمحے میں میرا پورا گھر خالی ہو گیا تھا، جیسے زندگی نے سب کچھ چھین لیا ہو۔ جن لوگوں نے میری زندگی کو برباد کیا تھا وہ خود بھی اس دنیا سے جا چکے تھے، مگر مجھے اکیلا چھوڑ گئے، میں ٹوٹ کر رہ گیا۔ کچھ دن بعد میں نے مناہل سے معافی مانگی، اس کے قدموں میں گر گیا، مگر اس نے بس اتنا کہا، ساحر آپ انصاف نہیں کر پائے، آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا۔ اس کے یہ الفاظ آج بھی میرے دل میں تھوڑے کی طرح بجتے ہیں۔ کہتے ہیں زندگی میں ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ صبح کی پہلی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، مگر میرے دل میں اب بھی اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ایک ہی دن میں میری بہن، میری ماں اور میری بیوی کا بھروسہ سب ختم ہو گیا۔ گھر اب سنسان تھا، بس دیواریں تھیں جو میری تنہائی کی گونج سن رہی تھی۔ میں اکثر سوچتا ہوں کاش اس دن میں ذرا سی سمجھداری سے کام لیتا، کاش میں اپنے اپنوں کے بیچ کھڑی دیواروں کو گرا دیتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا، مگر اب صرف کاش ہی باقی ہے۔ مناہل کے وہ آخری الفاظ، ساحر آپ انصاف نہیں کر پائے،
آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وقت زخم بھر دیتا ہے، مگر کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ اور گہرے ہو جاتے ہیں۔ اب میری زندگی کا ادھوری کتاب ہے جس کا آخری صفحہ کبھی لکھا نہیں جا سکے گا۔ میں ہر صبح اس دن کو یاد کرتے ہوئے جاگتا ہوں۔